ایک طرف سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جدائی کا صدمہ، دوسری طرف خلیفۃ المسلمین کے انتخاب کا مسئلہ، اور سب سے بڑھ کر متدین اور مدعیان نبوت کی ریشہ دانیاں، الغرض ہر طرف مایوس و نامرادی کی تاریکیاں چھائی ہوئی تھی۔ ایسے مایوس کن حالات میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے بڑی جرت، شجاعت و دانش مندی کا مظاہرہ کرتے ہوئے ان تمام فتنوں کو سرکوبی کا پختہ ارادہ کر لیا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو طلیحہ بن خویلد اور مالک بن نویرہ کی سرکوبی کے لیے روانہ کیا گیا۔ حضرت عکرمہ بن ابی جہل کے مسلمہ کذاب سے نبرد آزما ہونے کا حکم دیا گیا۔ حضرت مہاجر بن ابی امیہ کو اسود عنسی سے مقابلے پر مامور کیا گیا۔ حضرت سوید بن مقرن کو اہل تہامہ سے جنگ کرنے کا حکم دیا گیا، اور حضرت عمرو بن عاص کو قضاع کی نیست و نابود کرنے کے لیے روانہ کیا گیا۔ مندرجہ بالا جرنیلوں میں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو امتیاز حاصل ہے کہ انہوں نے اپنی مہارت کو بروئے کار لا کر پہلے طلیحہ بن خویلد کا مقابلہ کیا۔ اس ناعاقبت اندیش ناہنجار شخص نے رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے بیمار ہونے کی خبر سنتے ہی نبوت کا دعویٰ کر لیا تھا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ منزل پر پہنچے اور طلیحہ اور اس کے پیروکاروں کو شکست فاش سے دوچار کیا۔ اس کے بعد مالک بن نویرہ کی خود ساختہ نبوت کا طلسم توڑنے کے لیے مقام نطاح کا رخ کیا۔ قبیلہ اسد، غطفان، تہ ابس اور بنو ذیبان نے عربی عصیبت کی بنا پر مالک بن نویرہ کی نبوت کو تسلیم کرتے ہوئے اس کی پیروی اختیار کر لی تھی۔ اسے شکست دینا کوئی معمولی بات نہ تھی، لیکن عظیم جرنیل حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کمال جرأت، شجاعت اور اپنی جنگی مہارت کا مظاہرہ کرتے ہوئے اسے زیر کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ مقابلہ شروع ہونے سے پہلے حضرت عدی بن حاتم کے سمجھانے سے قبیلہ تہ جنگ سے دستبردار ہو گیا تھا، جس کی وجہ سے لشکر اسلام کو بہت فائدہ ہوا۔ اس کے بعد حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو مدینہ طیبہ دربار خلافت میں طلب کیا گیا، اور خلیفہ اول حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے مہاجرین و انصار پر مشتمل ایک لشکر کو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی قیادت میں مسلمہ کذاب سے نبرد آزما ہونے کے لیے روانہ کیا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی روانگی سے پہلے حضرت عکرمہ رضی اللہ عنہ اور حضرت شجیل بن حسنہ رضی اللہ عنہ مسلمہ کی فوج سے شکست کھا چکے تھے۔ مسلمہ کو جب حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی آمد کا پتہ چلا تو وہ بھی تقریباً 40,000 کا لشکر لے کر میدان میں نکل آیا۔ دونوں فوجوں کے درمیان گھمسان کارن پڑا تو مسلمہ کا لشکر جم کر لڑ رہا تھا۔ یہ صورتحال دیکھتے ہی حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے ایک جنگی تدبیر اختیار کی، جو انتہائی کامیاب رہی۔ پورے لشکر کو قبائل کی بنیاد پر تقسیم کیا، ہر قبیلے کا ایک کمانڈر نامزد کیا، اور ارشاد فرمایا، جان توڑ کر لڑائی کرنا۔ اب میں یہ دیکھوں گا کہ کون سا قبیلہ جنگ میں پسائی اختیار کر رہا ہے اور کون پیش قدمی۔ اس طرح ہر قبیلے نے بے جگری کے ساتھ مقابلہ کیا، جس سے مسلمہ کذاب کی فوج کے پاؤں اکھڑتے گئے، یہاں تک کہ وہ پسپا ہونا شروع ہو گئے، ایک باغ کی 4 دیواریوں میں پناہ پر مجبور ہو گئے۔ باغ کی فصیل کے اندر داخل ہوتے ہی انہوں نے اپنے بچاؤ کی خاطر دروازہ بند کر لیا۔ باغ کی دیوار اونچی تھی، جسے آسانی سے پھلانگا نہیں جا سکتا تھا۔ دروازہ انتہائی مضبوط تھا، جسے توڑنا آسان نہیں تھا۔ اس صورتحال کو دیکھ کر حضرت برا بن مالک رضی اللہ عنہ نے جذبہ جہاد سے سرشار ہو کر اپنے ساتھیوں سے کہا، مجھے اٹھا کر دیوار سے اوپر باغ میں پھینک دو۔ جب یہ نڈر، پھرتیلا، بہادر، جفاکش اور جانباز صحابی فضا میں لہراتا ہوا باغ کے اندر آ کر گرا تو یہاں مسلمہ کی پناہ گزین فوج میں بھگدڑ مچ گئی۔ ان کے دل میں آیا کہ یہ آسمان سے کون سی بلا نازل ہو رہی ہے۔ آپ ان کی صفوں کو چیرتے ہوئے دروازے پر پہنچ کر اسے کھولنے میں کامیاب ہو گئے۔ دروازے کا کھلنا تھا کہ لشکر اسلام نعرہ تکبیر لگاتا ہوا دشمن پر ٹوٹ پڑا۔ گھمسان کی جنگ ہوئی، مسلمہ کذاب مارا گیا۔ اس کے علاوہ اس کی فوج کے 1000 افراد بھی مارے گئے۔ باغ کے اندر ہر طرف لاشیں بکھری ہوئی دکھائی دے رہی تھی، جس کی وجہ سے اس باغ کا نام حدیقۃ الموت یعنی موت کا باغیچہ مشہور ہو گیا۔ اس معرکے میں مجاہدین کامیابی حاصل کرنے کے بعد یمامہ کی ایک دلکش وادی وبر میں کچھ عرصہ سستانے کے لیے مقیم ہوئے۔ یہاں قیام کے دوران خلیفہ اول سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی جانب سے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو عراق اور ایران فتح کرنے کا حکم ملا، تو آپ فتح کا عزم دل میں سموئے ہوئے لشکر کو لے کر عراق کی طرف روانہ ہوئے۔ دربار خلافت سے 12 محرم 11 ہجری کو عراق کے نشیبی علاقے ابلہ کے مقام پر حملہ کرنے کا حکم ملا تھا۔ ابلہ پہنچ کر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے سب سے پہلے وہاں کے حاکم ہرمز کو خط لکھا، جس میں تاریخی جملے درج تھے: اے ہرمز، اسلام قبول کر لو یا اسلامی حکومت کے آگے سر تسلیم خم کرتے ہوئے جزیہ ادا کرنا شروع کر دو، ورنہ تجھے ایک ایسی قوم سے واسطہ پڑنے والا ہے جسے موت اتنی ہی عزیز ہے جتنی تمہیں زندگی۔ اس خط کا ہرمز پر یہ اثر ہوا کہ اس نے شاہ ایران سے افرادی قوت بہم پہنچانے کا مطالبہ کر دیا۔
شاہ ایران نے اس کی مدد کے لیے فوری طور پر فوج روانہ کر دی۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی زیر قیادت 18,000 کا لشکر تھا۔ دونوں فوجیں آمنے سامنے تھیں۔ ہرمز بڑے تندطراق سے خم ٹھونک کر مقابلے میں آیا تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے پہلے ہی وار میں اس کا کام تمام کر دیا۔ اپنے سپہ سالار کو واصل جہنم دیکھتے ہوئے دشمن فوج کے پاؤں اکھڑ گئے۔ لشکر اسلام فتح سے ہمکنار ہوا۔ مال غنیمت میں ہرمز کی وہ ٹوپی بھی ہاتھ آئی جو ہیرے جواہرات سے مرصع تھی۔ خلیفۃ المسلمین سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے وہ نایاب ٹوپی عظیم جرنیل حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو بطور انعام عنایت کی، جس کی قیمت کا تمخینہ تقریباً 1,00,000 درہم لگایا گیا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے سرزمین عراق میں جس طرف بھی رخ کیا، فتح و کامرانی ان کے ہم قدم رہی۔ جنگ ذات السلاسل، جنگ ولجہ، جنگ علیس، جنگ امغیشیہ، جنگ ہیرا، جنگ انبار، جنگ عین التمر، جنگ حصیر، جنگ خنافس، جنگ مسیخ، جنگ زمیل اور جنگ فراغ غرزیکا، یہ تمام جنگیں سرزمین عراق میں لڑی گئیں اور ان تمام معرکوں میں لشکر اسلام کو فتح حاصل ہوئی۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے سرزمین عراق میں 2 سال قیام کیا اور 15 جنگیں لڑی۔ دشمن کے مقابلے میں فوج کی قلت اور سامان حرب کی کمی کے باوجود تھوڑے ہی عرصے میں وہ فتوحات حاصل کیں جو بڑے سے بڑا جرنیل بھی آج تک حاصل نہ کر سکا۔ مندرجہ بالا میں سے بعض جنگوں کے متعلق مفید معلومات پیش خدمت ہیں۔ سرزمین عراق پر عظیم جرنیل حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی قیادت میں جو پہلی جنگ لڑی گئی، اسے غزوہ حفیر یا جنگ ذات سلاسل کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ حفیر خلیج فارس کے قریب واقع ہے۔ مدینہ سے بصرہ جاتے ہوئے پہلے حفیر آتا ہے۔ یہاں کا حاکم ہرمز تھا جو حکومت ایران کے زیر اثر تھا۔ ہرمز کی ٹوپی ہیرے جواہرات سے مرصع تھی۔ یہ ٹوپی مال غنیمت کے وقت حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے حصے میں آئی۔ اس ٹوپی کی قیمت کا تخمینہ تقریباً 1,00,000 درہم لگایا گیا۔ اس جنگ میں مال غنیمت میں ایک ہاتھی بھی تھا جسے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے مدینہ بھیجا۔ یہ جانور اہالیان مدینہ نے اپنی زندگی میں پہلی مرتبہ دیکھا۔ بچے، بوڑھے، عورتیں اور جوان یہ عجیب و خلقت جانور دیکھ کر حیران رہ گئے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ 10,000 مجاہدین کی قیادت کرتے ہوئے عراق کی جانب روانہ ہوئے۔ عراق کی سرحد میں پہنچے ہی تھے کہ حضرت مسنہ بن حارثہ رضی اللہ عنہ 8,000 مجاہدین کے جلوہ میں ان سے آ ملے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے لشکر اسلام کو 3 حصوں میں تقسیم کر دیا۔ ایک جتھے کا سالار مسنہ بن حارثہ کو مقرر کیا اور دوسرے کو عدی بن حاتم الطائی رضی اللہ عنہ کو اور تیسری قیادت اپنے ذمہ لی۔ ہر جتھے پر دونوں فوجوں کا آمنا سامنا ہوا۔ ہرمز نے اپنی فوج کی صف بندی کرتے ہوئے میمنہ اور میسرہ یعنی لشکر کے دائیں جانب اور بائیں جانب شاہی خاندان کے جوان مرد جفاکش شہزادے بطور سالار مقرر کیے۔ میدان میں جمع رہنے کے لیے تمام فوجی جوانوں نے اپنے آپ کو ایک دوسرے کے ساتھ زنجیروں سے جکڑ لیا۔ سلاسل عربی زبان میں زنجیروں کو کہتے ہیں۔ اسی مناسبت سے اس جنگ کا نام جنگ سلاسل رکھ دیا گیا۔